अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। काशिफ अब्बासी साहब 2 हफ्ते की अपनी सालाना तातीलात की वजह से मुल्क से बाहर हैं, इसलिए ये प्रोग्राम आज मैं होस्ट कर रही हूं। तो जो भी अगर कोई सोशल मीडिया पे कहीं और गलत खबरें आप तक पहुंच रही हैं, उन पे कान ना धरें। काशिफ अब्बासी साहब इज वेरी मच विद ARY और 2 हफ्ते बाद वो अपना प्रोग्राम आकर यहां पर दोबारा होस्ट करेंगे। आगाज करते हैं आज की जो बड़ी अहम खबरें हैं उनसे। इलेक्शन के हवाले से जाहिर सी बात है ये सारी गहमा गहमी है। इलेक्शन होंगे, वक्त पे होंगे, कैसे इलेक्शन होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी। आजकल सारा नैरेटिव इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कल सदर पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू दिया हामिद मीर साहब को, और उस इंटरव्यू में जब इलेक्शन के वक्त पे होने के हवाले से सवाल पूछा गया तो सदर साहब ने कहा कि उनको यकीन नहीं है कि जनवरी में भी इलेक्शंस हो जाएंगे। जरा सुनिए उनकी बात। अब यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूं कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नजर में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहां से। आई अप्रिशिएट दैट। सदर साहब ने कहा कि उनको इस बात का फिलहाल यकीन नहीं है। इस हवाले से आज 2 अहम स्टेटमेंट सामने आई। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस इंटरव्यू को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि मोहतरम सदर ममलकत के कल बरोज बुध के एक प्राइवेट चैनल पर इंटरव्यू के दौरान जो तासुर दिया गया है उनके कमेंट से, वो ये है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं है। तो बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड ये इलेक्शन कमीशन का मौकफ है। उन्होंने कहा जी कि फहरिस्त भी आ जाएगी 30 नवंबर तक, हल्का बंदियां भी मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन की मुलतवी होने के आगे होने के कोई इम्कानात नहीं है। इसी तरह से आज एक इंटरव्यू भी दिया है केयर टेकर वजीर आजम ने। उन्होंने भी इन तमाम थ्योरीज को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे। कल एक और सवाल पूछा कि फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शन क्या हो जाएंगे, इस पे सदर मुमलिकत ने क्या कहा, सुनिए। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ये जरूरी है कि इस वक्त वो कैफियत जो अवाम चाहते हैं उनके साथ बात करके ये कैफियत निकले कि मुल्क में बिल्कुल फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शंस हो जाएं, जिसके अंदर सबको हिस्सा लेने का मौका मिले। सियासत में कहते हैं कि कुछ भी हतमी नहीं होता, ना हलीफ ना हरीफ। और अब हम अगर देखें कि मौकफ की जो कुर्बत है PTI की और पीपल्स पार्टी की, उसमें बड़ी स्टनिंग सिमिलैरिटीज है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बार बार ये बात कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर का तकाजा करते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की भी वो बात करते हैं। मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। हल सिर्फ इलेक्शंस में है और इलेक्शन की तारीख का जल्द से जल्द ऐलान कर देना चाहिए। डेट जो है मेरा ख्याल है अगर दे दी जाए तो इस तरह जो लोगों में परेशानी है वो दूर हो जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड भी पीपल्स पार्टी का बार बार तकाजा है। बिलावल भुट्टो साहब बड़ी जोरदार इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुके हैं। कल सागडार साहब ने इंटरव्यू दिया ARY को, मेहर बुखारी साहिबा को, जिसमें उन्होंने जब लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सवाल पूछा गया तो बड़ी एक अनोखी मंतक दी कि किसको क्या लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई कैसे समझता है। ये काफी एक नया लॉजिक है, जरा सुनिए। होनी चाहिए बाय एंडोर्स। आज है लेवल प्लेइंग फील्ड, क्यों नहीं है? क्या वजह कि आज नहीं है? उनको नहीं लगती ना। इलेक्शन में किसी को भी नहीं लगेगी। आपको लग रही है? हमको भी नहीं लगेगी। ये मैं समझता हूं कि किसी को भी नहीं लगेगी। ये हमेशा इसे ह्यूमन साइकोलॉजी। जब अगर बिलावल ये कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, तो हम भी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है। जब वो कहते हैं जल्दी इलेक्शन करें तो हम तो उससे ज्यादा जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का मामला नहीं है, ये इदारों के ऊपर जो एतमाद है उसका मामला है। दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में वहां इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इस तरह के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड करार दिया है सागडार साहब ने, वहां पे ये मामला नहीं है। वहां शफाफियत होती है। जो इलेक्शन जीतता है वो ग्रेसफुली जीतता है, जो हारता है वो अपनी हार को मानता है और खुद अनाउंस करता है, मुबारकबाद देता है जीतने वाले को। सो ये खाली पाकिस्तान का मामला है। अगर वो कहते हैं कोई साइकोलॉजिकल इश्यू, दुनिया के मुहज्जब ममालिक में ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ नहीं करता है। प्रोग्राम के पहले से में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। हमारे पास बैरिस्टर मोहम्मद सैफ साहब हैं स्काइप के थ्रू। सैफ साहब ने आज मुलाकात भी की है मौलाना फजल रहमान साहब से, उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे। थोड़ी देर में नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे और आरफा नूर साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। आप सबकी इजाजत से पहले अगर बैरिस्टर साहब से मैं इसलिए आगाज करना चाहती हूं कि जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर साहब आज आपकी मौलाना फजल रहमान साहब से, वैसे तो ये आपकी एक जो खबरों के मुताबिक आप वहां अफसोस करने गए थे, लेकिन जब सियासतदान जाते हैं कहीं भी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सियासत की बात होती ही है। सो आज की जो ये मीटिंग है इसको हम खालिस्तन निजी मीटिंग समझें या कोई ना कोई इसका सियासी कॉन्टेक्स्ट भी था? जी देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम उनकी खुशदामन साहिबा की जो वफात हुई थी गुज़िश्ता दिनों, तो उस हवाले से फातह खानी के लिए ताज़ियत के लिए गए थे और
یقین یہ ایک سوشل قسم کی ملاقات تھی. اس کا مقصد کوئی پولیٹیکل ڈسکشن یا بحث مباحثہ یا بات چیت نہیں تھی، لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ بالکل جب فاتحہ ہو گئی تو پھر جنرل گپ شپ میں وہاں پر یقیناً سیاست پر بھی بات ہوئی، اور ہم نے وہاں پہ کافی ٹائم گزارا. ہم نے وہاں پہ مغرب کی نماز بھی ادا کی، اس کے بعد بھی پھر بیٹھے رہے. تو یہ جو قومی اس وقت صورتحال ہے سیاسی، اس پر الیکشنز پر اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی سیاست کو زیادہ ڈسکس کیا گیا، کیونکہ ہمارے وفد میں زیادہ تر ارکان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان تھے اور اسپیکر صاحب تھے. تو اس لیے خیبر پختونخوا کو زیادہ فوکس کیا گیا. لیکن یہ بات ضرور ہوئی، اور مولانا صاحب نے بھی یقیناً جو بھی بات کی وہ قابل قدر بات چیت تھی کہ سب پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، ہر کسی کو جو ہے موقع ملنا چاہیے. انتخابات میں جو بھی اس کی فیوچر الائنس کی بھی بات ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں یو آئی ایف پی ٹی آئی کا سیاسی طور پہ کچھ مل کے آگے چلنے کے لیے الیکشن کے اندر، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ فی الحال تو بہت ہی قبل از وقت ہے. الیکشن کا ابھی تک تو اگر میں کہوں کہ اعلان ہوا ہی نہیں ہے قانونی اور آئینی طور پر. الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں دی. جنوری کے آخری ہفتے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی آئینی بات نہیں ہے. تو جب ایک آئینی تقاضے کے تحت ایک ڈیٹ دی جائے گی اور کیمپین شروع ہوگی تو اس وقت ہم دیکھیں گے. لیکن پہلی بات تو یہ ہماری ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اور پاکستان کے دیگر حلقوں میں اللہ کے کرم سے پی ٹی آئی کی بہت زیادہ مقبولیت ہے، اور ہمیں شاید کسی سے سیاسی اتحاد کی ضرورت نہ پڑے. لیکن سیاست میں کسی بات کو حتمیت اور قطعیت کے ساتھ نہ رد کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم مختلف الخیال سیاسی جماعتوں سے یقیناً اس وقت الیکشن ٹھیک ہے، یعنی کچھ ابھی کہنا جلدی ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہی بیرسٹر صاحب. اب سے آ کے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے کانٹیکس میں بھی اور گفتگو بھی کرنی ہے. مصدق ملک صاحب کے ساتھ ہمیں عارفہ نور صاحبہ جوائن کر چکی ہیں اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ویلکم ٹو آف دا ریکارڈ اینڈ ایئر وائی آفٹر اے لانگ ٹائم. اچھا مصدق صاحب، کیوں ناراضگی ہے؟ پیپلز پارٹی کی بھی ناراضگی ہے، مولانا صاحب بھی آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ کسی کو بھی نہیں لگتی پاکستان میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ. آج ہمیں لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں جیت کے بھی نہ لگے، کبھی ہار کے بھی نہیں لگتی. یا بڑا ایک فلوسافیکل سا جواب ہے، کوئی جیت کے بھی ہار گیا، ہار کے بھی جیت گیا. کیا کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ہار کے بھی جیت جائے اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو سیاسی گرمی پیدا ہو رہی ہے، اور سیاسی گرمی میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی کے اوپر آپ الزام لگانا شروع کرتے، ورنہ آپ کیمپین میں کیسے جائیں گے؟ آپ کیمپین میں جا کے کیا کہیں گے؟ دیگر ممالک میں آپ نے ترقی یافتہ ممالک کا ذکر کیا، وہاں پہ اکثر پالیسی کی ڈیبیٹ چلتی، مگر یہاں تو پالیسی کی ڈیبیٹ چلتی نہیں، نہ ٹی وی پروگرام پہ چلتی. اب آپ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ کبھی کبھی بات کر لیتی ہیں پالیسی پہ، اور میڈم بھی کر لیتی ہیں، تو آپ دونوں مبارکباد کی مستحق ہیں. ورنہ کہاں پالیسی پہ بات ہوتی؟ مجھے تو نہیں سننے میں ملتی. اوے تو ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، لے دے کی بات، اس نے یہ کہہ دیا، اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے. یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے. مگر کیونکہ ہمارا ملک کی ہے ایک سیاسی نوعیت اسی طرح کی ہے، تو اسی طرح نوک جھوک چلتی ہے. اب پیپلز پارٹی کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا، تو پیپلز پارٹی تو 16 مہینے لیول یا ان لیول پلینگ فیلڈ کا حصہ تھی. تو عجیب سی بات لگتی ہے کہ 16 مہینے، ابھی چند دن پہلے تک تو آپ کابینہ کا بھی حصہ تھے، آپ الائنس کا بھی حصہ تھے، اب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آ رہا. تو میں سوچتا ہوں کہ کیا چیز بدلی ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں. بھائی نواز شریف صاحب آ گئے، تو پھر شاید انہیں نہیں آنا چاہیے تھا، تو پھر لوگوں کو لگتا کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہے جی. میں ابھی آپ کے سامنے وہی پیش کرنے لگا ہوں. آپ پریشان ہو گئی ہیں، آپ کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا آپ بہت پریشان ہیں. ہماری شکلیں ایسی ہو گئی ہیں، اب ہماری شکلیں ایسی ہو گئی. نہیں آپ ٹھیک کر لیں. آپ موقع ہی نہیں دے رہے. کوشش کرتے ہیں، موقع ہی نہیں دے رہے آپ کو. میں تو بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ مصر ہیں. دیکھیں 24 سال ہو گئے ہیں 1999 کو. 24 سال میں ایک الیکشن لڑایا میاں نواز شریف نے، 2013 کا، وہ بھی 4 سال کے لیے، اور پھر ان کو نکال باہر کیا. 2002 کے الیکشن میں باہر تھے وہ، 2008 کے الیکشن میں باہر تھے، 2018 کے الیکشن میں باہر تھے. ابھی بھی جورسپروڈنس سیٹل ہونی ہے تو پتہ چلے گا کہ کس طرف سیٹل ہوتی. تو یہ جو سب کو اعتراض ہے کس بات پہ؟ میاں نواز شریف کے آنے پہ نا، کہ وہ کیوں آ گئے.
تاکہ لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف نہ ہو. 2002 میں عمران خان تھے, میاں نواز شریف نہیں تھے, لیول پلینگ فیلڈ تھا. 2008 میں بے نظیر بھی نہیں تھی, میاں نواز شریف بھی نہیں تھے, عمران خان تھے, لیول پلینگ فیلڈ تھا. 2013 میں کیا تھا انہوں نے بہرحال 2013 میں عمران خان صاحب موجود تھے, میاں نواز شریف, تو وہ ریگڈ الیکشن تھا. 2018 میں میاں نواز شریف نہیں تھے مگر لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی لیول پلینگ فیلڈ صرف اس وقت نہیں ہوتا جب میاں نواز شریف آ جاتے ہیں. یعنی خواجہ سعد رفیق صاحب 3 سال جیل رہے, 2.5 سال جیل رہے, سلمان رفیق صاحب 2.5 سال جیل رہے, خواجہ آصف صاحب جیل رہے, احسن اقبال صاحب جیل رہے, عباسی صاحب جیل رہے, کامران مائیکل صاحب جیل رہے, حنیف عباسی کو سزائے موت ہو گئی. لیول پلینگ فیلڈ تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی 2 مہینے پہلے, اور نواز شریف صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سروسز ہسپتال میں ان کے سامنے رات کو 2 بجے ان کی جوان بیٹی کو گھسیٹ کر لے گئے. رات کو 2 بجے, صبح بھی لے جا سکتے تھے مگر نہیں, گھسیٹ کر لے گئے. مگر لیول پلینگ فیلڈ تھا. یہ 2 مہینے وہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا 9 مئی کا, اگر ان کو قید میں ڈالا گیا ہے یا لوگ انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ایک تو میں نے آپ پہ یہ بتایا کہ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ میاں نواز شریف اگر الیکشن میں آ جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں لیول ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میاں نواز شریف اگر باہر ضرور آئے لیکن باہر لوگ باقی نہ نکلے. جی میں تو لیول پلینگ فیلڈ تو یہ کہ پھر سب کے لیے سب. دیکھیے بات سنیے, جن پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان میں سے پی ٹی آئی تو کسی حد تک اعتراض کر سکتی ہے, باقی کس پارٹی کو جلسہ کرنے سے پوچھتے ہمارے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب. کسی بھی پارٹی کو, میں نے کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لیا, آپ نے ناصر حسین شاہ صاحب پی ٹی آئی کو مسئلہ ہے, میں بتاتی ہوں JUIF کو مسئلہ ہے, پیپلز پارٹی کو مسئلہ ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ باقی تمام جماعتوں کو روکا جا رہا ہے تو پھر تو کوئی بات سمجھ آتی. پی ٹی آئی کی سمجھ آتی ہے کہ بھائی ان کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں, ان کو اعتراض ہے بہت زیادہ اس بات پہ, مجھے کوئی بات ان کی سمجھ آتی. مگر دیگر پارٹیوں کی مجھے بات نہیں سمجھ آ رہی. وہ تو اس تمام جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کا حصہ تھی. ٹھیک ہے, لیٹ می آسک دم. لیکن اس سے پہلے عارفہ صاحبہ, یہ پیپلز پارٹی PMLN ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ سیاسی بیان بازی ہے یا کہیں پیچھے دیر اوکے ود اٹ, کیونکہ نواز صاحب نے واپس آنا ہے تو اس کو پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض بظاہر انہوں نے نہیں شو کیا. انہوں نے کہا جی ہماری سندھ کے اندر اور باقی جگہ سپیس کم ہو رہی ہے, یا یہ پولیٹیکل نارمل ریٹرک ہے, الیکشن سے پہلے یہ بیان بھی نہیں دیں گے تو پھر کیا سیاسی بیان دیں گے؟ آئی تھنک مے بی اٹس اے لٹل بٹ آف بوتھ. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے بھی زیادتی کی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا رونا ہے وہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے پہلے کا ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نواز شریف مگر ہے کیا وہ تو بتائیے نا. سر وہ تو وہ خود بتا دیں گے. آپ بھی بتا دیجیے تھوڑا, آپ تو روز تجزیہ کرتی ہیں, لکھتی ہیں, تو ہمیں بتائیے کہ کیا ہوا ہے. 16 مہینے ہم سب نے مل کے حکومت کی ہے, یہ جتنی چیزیں پالیسیز چل رہی ہیں ہماری سب کی بنائی ہوئی ہیں, تو وہ کیا الٹ گیا ہے جس کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ خراب ہو گیا؟ سر وہ اب میں صرف نواز شریف ایک اگر انگریزی میڈیم تھوڑا سا اگزامپل دے دوں, وہ امریکن فلمیں ہوتی ہیں نا بہت سی پرومز والی, لڑکی پرومز, ہائی اسکول میں لڑکیاں ہوتی ہیں بڑی کول سی, کوئین بی ہوتی ہے, تو وہ جو کوئین بی ہے نا وہ جو بن جائے اور پھر پتا ہو کہ پروم کی رات کو کوئین کا ان کو کراؤن ملے گا, تو پھر باقیوں نے ناراض تو ہونا ہے نا. اب یہ ناراضگی 2018 میں بھی تھی, ڈاکٹر صاحب تو نہیں مانیں گے, وہ ناراضگی اب بھی ہے. اب اتنی ہم بات کر سکتے ہیں کہ کراؤن کا مسئلہ ہے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جی سر. وہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا آیا کہ کل KGB کے دفتر میں کل رات ڈاکہ پڑا اور وہ الیکشن جو نہیں ہوئے ان کے رزلٹ چوری کر کے لے گئے. یعنی کمال ہے, الیکشن ہوا نہیں ہے اور آپ نے تاج ہمارے سر پہنا دیا, آپ نے کہہ دیا کیونکہ آپ پروم کوئین ہیں, کیونکہ آپ کو تاج پہنا دیا. وہ اس الیکشن کا 2018 والی ڈیجا وہ ہو رہا ہے نا, جب PTI والے ایگزیکٹلی یہ بات کیا کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ آپ یہی توجیحات. دیکھیے آپ کا طنز جو ہے, طنز نہیں ہے سر, میری اور میموری ایکٹیویٹ ہو گئی دوبارہ, وہ 2018 والی. میں وہ بھی مان لیتا ہوں, آپ دونوں کا طنز برحق, اسی لیے تو برحق کر رہا ہوں آپ کے طنز کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ہو چکے ہیں اور آپ جیت چکے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, وہ اگر بتا دیں تو پھر اس پہ بات کی جا سکتی ہے. میں نے تو آپ کو بتایا ہے اور آپ کے سامنے گزارش کی ہے باقاعدہ کہ ایک میاں نواز شریف کے آنے سے یہ رونا ہوا ہے. اگر میاں نواز شریف نہ آئے, جیسا کہ نہیں تھے 2002 میں, 8 میں, 18 میں, 13 میں نکالے گئے, تب سب برابر تھا. مسئلہ کیا ہے؟ ناصر صاحب سے پوچھتے. ناصر شاہ صاحب دیکھیں, الیکشن ہوا نہیں ہے
اور ابھی تک ریزلٹ کوئی آیا نہیں ہے. نواز شریف صاحب صرف واپس آئے ہیں اور آپ کی لیول پلینگ فیلڈ بگڑ گئی ہے. ایک شخصیت کی وجہ سے پلڑا جو ہے یہ ڈسرپٹ ہو گیا اور ایک طرف جھک گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں اس کو دوسرے طریقے سے لیا جا رہا ہے. جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی گئی, ہم تو میاں صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے جو یہ شاندار استقبال ہوا, جلسہ ہوا, اس پہ تو مسلم لیگ والوں کو مبارک بھی دی ہے. اور شروع سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے کہ میاں صاحب کو ملک میں آ کر پالیٹکس کرنی چاہیے اور جو بھی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ جاری اور ساری رہے. تو کوئی میاں صاحب سے کوئی یہ بھی ایسا سب کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کے آنے سے, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کی چیئرمین صاحب نے جو بات کی تھی وہ 2 CEC کی میٹنگز تھیں, جس میں ایک کراچی پھر ایک لاہور میں ہوئی, جس میں سب رہنما آتے ہیں پھر اپنے بتاتے ہیں ساری چیزیں. تو وہاں پہ جب شیئر ہوئی کئی جگہوں کی باتیں, تو وہاں پہ یہ آیا کہ جی دیگر جگہوں پہ, مثال میں دے رہا ہوں آپ کو, کہ جی پنجاب میں یا فیڈرل میں جو نامینیشنز ہوئی ہیں وزراء کی یا جو وہاں پہ بیوروکریسی کی, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کی جو ریکمنڈیشن ہے یا کچھ کہہ لیں جو ایفیلیشن ہے ان کی, ٹھیک ہے. اور پھر جی وہاں پہ اسکیمیں نئی بھی آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہماری یہاں سے بات ہوئی کہ جی یہاں پہ تو نامینیشن اگر گورنمنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو انہوں نے ایک ایسے شخص کا نام دے دیا جو بالکل امپارشل ہے, جس کا ماضی بے داغ, اور جو چیف جسٹس صاحب تھے سندھ کے بھی پھر جسٹس رہے ہیں. سو ناصر, جیسے اگر اس کو میں آسانی سے ہم تو نوٹ ڈاؤن کر لیں. سر ایک سیکنڈ, ایک تو پہلے سب سے بڑا اعتراض, سر ایک سیکنڈ, سب سے بڑا اعتراض یہ کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وفاق کے اندر, اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, رائٹ. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں یہ اسکیموں والی بات. میرا عرض سنیں, اس کو غلط مطلب لے لیا گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں, میں جو آ رہا تھا کہ کسی جگہ پہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نئی اسکیمیں اناؤنس کی جا رہی ہیں, کیئر ٹیکرز کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. اور دوسری طرف دوسرے صوبے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بیس ہے جہاں پہ زیادہ مضبوط, وہاں پہ جو بجٹڈ اسکیمیں ہیں جو اسمبلی نے پاس کی ہیں, بجٹ میں پاس ہوئی ہیں, ان کو بھی روک دیا گیا کہ وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بات انہوں نے کی کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, اور جس میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں تھی. یہ بھی میں ایک ریکارڈ کا حصہ بنا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی کسی بھی الیکشن میں کوئی مراد یا کسی قسم کی کوئی چیز لی ہے, نہ ہمیں چاہیے. ناصر صاحب, مجھے تھوڑا سا یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے سر, کولیشن گورنمنٹ جو رہی ہماری, اس میں ہم سب ساتھ تھے. اس کی ذمہ داری ہم سب پہ ہے, اور بہت اچھے طریقے سے جو بھی سلسلہ ہوا, ظاہر ہے وہ جو نااہل وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, جس نے IMF کا معاہدہ دیگر چیزیں کی, ان کو اگر وہ گورنمنٹ جو الائنس والی تھی, کولیشن والی, وہ نہ کرتی یہ فیصلے جو بہت مشکل ان پاپولر فیصلے کرنے پڑ گئے ان کو, انہوں نے پاکستان کو اہمیت دی, اپنی سیاست کو اہمیت نہیں دی, تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہی تھیں. ٹھیک ہے. اب بھی سر ایک میرا سوال ہے, سب کے لیے ایک جیسا جو لیول ہونا پلینگ فیلڈ چاہیے. ہے نا, ذرا اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کریں. ابھی کراچی میں میئر کا الیکشن ہوا, ایک جماعت MQM, اس نے حصہ نہیں لیا, وہ خوش نہیں تھے اس وقت کی حلقہ بندیوں سے, وہ بیٹھ گئی. پاکستان تحریک انصاف, ان کی اپنی شکایت کہ ہمارے ممبران کو توڑا جا رہا ہے. جماعت اسلامی آخری وقت تک وہ اور PTI مل کے اتحاد کر کے میئر بنانا چاہتے تھے, وہ نہیں بنا. آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس کو سیاسی طور پہ مینج کر لیا, لیکن سر پھر لیول پلینگ فیلڈ اس وقت جب ایک خاص حق میں پیپلز پارٹی کے لیے جھکاؤ تھا تو دیٹ واز فائن, بیکاز آپ کے باقی سارے وہیں پہ جو کنٹینڈرز تھے وہ تو کہہ رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. وہاں پر ہم نے اتنا آپ کا مطالبہ نہیں دیکھا. یو ور انجوائنگ دا پرس آف لیول پلینگ فیلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. سر ایسا بالکل نہیں تھا. الیکشن جب ہوئے بلدیات کے, اس کے ایک فیز پہلے ہوا جس میں 4 ڈویژن تھے. اس وقت تو خان صاحب کی حکومت تھی فیڈرل گورنمنٹ میں, لیکن وہ سویپ کی ہے پیپلز پارٹی نے. پھر یہاں جو ہوئے, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ PTI, دیکھیں 9 مئی کے بعد جب یہ الیکشن 9 مئی کے بعد تو جو بہت بڑے بڑے زوما تھے PTI کے, وہ ان کو چھوڑ گئے. یہ تو UC چیئرمین صاحبان تھے جنہوں نے اپنا فیصلہ خود کیا جا کے, اور انہوں نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. کسی پر کوئی دباؤ یا بعد میں بہت
सब मीडिया पे आए, अगर ऐसी बात होती तो सारी चीजें सामने आ गई होती। ऐसा नहीं है। चले सर, मतलब ये लेवल है प्लेइंग कि फील्ड मुझे लगता है तब तक हम मांगते हैं जब तक कि हमें ना मिल रही हो। जैसे अगर किसी और से लेवल प्लेइंग फील्ड छिन जाए, खुद को मिल जाए, तो फिर इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड का हमें ख्याल नहीं रहता। ये बड़ी सिलेक्टिव लेवल प्लेइंग फील्ड है। एक बात मैं आपको करूं कि जैसे हमारे मुख्तदर इदारों का अहम रोल रहता है, और आपने देखा कि किस तरह पीटीआई को गवर्नमेंट दी गई 2018 में, और जो कुछ भी हुआ, और उनके इवन बाद में उनके कोरम तक पूरे कराए जाते थे, जितने एलाइज थे उनके वो सब उनसे नाला थे। वो सिर्फ उस वक्त ए पॉलिटिकल हुए तो सबने उनको छोड़ दिया, और वो जो नो कॉन्फिडेंस था वो पॉलिटिकल। सही सर, अभी तो नहीं कोई ऐसा लग रहा ना जैसे कि 2018 में हो रहा था। अभी वैसा तो खदशात नहीं ना आपके? देखें, हम यही चेयरमैन चाहते हैं कि ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। और ये जो एक गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं कि जी हम कोई नाला है बहुत मियां साहब की आमद से या उनके इससे, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन वैसे आपको महसूस हो रहा है कि ये 2018 का कुछ किसी सूरत हाल बन रही है अभी एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी ये समझती है? देखिए, 2018 में तो बहुत ही अजीब किस्म की सूरत हाल थी। हमारे लोगों पर केसेस किए जाते थे, कुछ जेलों में बंद थे, बहुत सारों को नाअहल करार दे दिया गया ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा न लें, और फिर एक अजीब किस्म का माहौल था। इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल चले। सही, मुझे ब्रेक पे जाने, वापस आएंगे तो उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर मोहम्मद सैफ साहब भी चूंकि मौजूद हैं, मुलाकात करके आए मौलाना फजल रहमान साहब से, और जाहिर सी बात है जो आगे सियासी मंजरनामा बनना है उसके लिए ये एक अच्छा जेस्चर जरूर है बैरिस्टर साहब कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े शदीद पॉलिटिकल एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, और अभी हमने मुस्तकबिल करीब में भी देखा, माजी करीब में देखा किस किस्म की हद तक जबान इस्तेमाल की जाती थी, सियासी लहजों में कितनी शिद्दत थी। जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, बेहतर होता कि हम इधर तक ये मामला आने ही ना दिया करते और पहले ही जरा सियासत के अंदर को एग्जिस्टेंस की जगह रखते। अगर आज साथ बैठ सकते, इसका मतलब कि थ्रू आउट बैठा जा सकता था इश्यूज के ऊपर। जी बिल्कुल मारिया, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए, लेकिन चाहने में और एक्चुअल होने में आपको पता है कि कई फैक्टर्स होते हैं, और मैं समझता हूं कि यकीनन तलखियां थी, माजी में रही हैं, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई या किसी और पार्टी में नहीं बल्कि सब पार्टियों में रही हैं। आपको वो बयानात याद होंगे कि वो मैं पेट को फाड़ के जो है दौलत निकालूंगा जो चोरी की है, और हम इनको सब कुछ हुआ है इस माजी में। हमारी तारीख का ये एक बदकिस्मत बाब है। तो यकीनन, लेकिन जो भी है माजी को हम एक तरफ डालते हुए देखें, माजी से अगर आप गलती भी आप करते हैं, लेकिन अगर आप माजी से अच्छा सबक सीखकर मुस्तकबिल की प्लानिंग उस तजुर्बे की रोशनी में करते हैं, तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में मामला बेहतर हो सकते हैं। हमने भी स्टार्ट लिया, हम गए मौलाना साहब की फातिहा, खुशदामन की फातिहा की, और इस नुक्ता नजर से की कि तलखियां खत्म हो और हम सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ करें, जाती इख्तिलाफात से बालातर होकर। और बाकी दूसरी बात यह कि हमारी थोड़ी सी मैं जरा कमेंट करना चाहूंगा। पहले जो दोनों मेरे दोस्तों ने बात की, यकीनन लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू हमारा भी है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ा सियासी शूदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। बाकी तो सब सियासी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो है वो आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन असल में जो प्रॉब्लम है वो हमें है। हमारे साथी जेलों में है, सैकड़ों साथी तो छोड़े, हमारी तो खवातीन वर्कर्स जो हैं वो भी जेलों में हैं, और उनके केस जो है वो अदालतों में समाअत के लिए ही पेश नहीं हो रहे। ठीक है। जबकि एक साहब, वी वेलकम हिम इन पाकिस्तान, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान वापस आए, 4 साल बाद उनको इस मुल्क का ख्याल आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से वो आए, जिस तरीके से बायोमेट्रिक उनका वहां पे हुआ, एयरपोर्ट पे हुआ, नादरा की टीम गई, जिस तरह से अदालतें मुंतजिर हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए, काश ये अदालतें हमारी पाकिस्तान की जेलों में पड़े हुए बेगुनाह गरीब मजलूम उन लोगों के लिए भी इतनी ही बेताबी का इजहार करती, तो आज मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना होती। कम से कम मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करता। आज अल अजीजिया रेफरेंस में नैब ने खुलम खुला कह दिया कि हमें नवाज शरीफ साहब नहीं चाहिए। तो यकीनन अगर ये काश की बात ये और मुल्जिमान के बारे में भी करते जो सालों रगड़ा खाने के बाद मर जाते हैं, और उनके मरने के भी 20 साल बाद
کو خیال آتا ہے کہ وہ بیگ اٹھاتے. تو اگر یہ سب کے لیے ہوتا, ہمارے لیے بھی ہوتا, چلے ہم تو سیاسی شودر ہیں, میں پھر اپنے آپ کے لیے اصطلاح استعمال کرتا ہوں, جو برہمن لیکن ویسے صاحب یہ شودر برہمن جو ہے نا یہ بدلتے رہتے ہیں سر. 2020 میں مجھے یاد ہے, آج ہی میں خبر دیکھ رہی تھی, وہ منادی کی جاتی تھی اس وقت نیب کوٹ کی جانب سے کہ بھئی پیش ہو نواز شریف صاحب. تو یہ 2-1.5 سال میں وقت بدل جاتا ہے نا, تو یہ شاید کل کو آپ برہمن ہو جیسے آپ پہلے برہمن تھے, کوئی اور شودر تھا. ایگریڈ ماریا, لیکن میں پھر وہی بات اپنی ریپیٹ کروں گا کہ ماضی کے تلخ تجربات کو مستقبل پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. ان تلخ تجربات سے سبق سیکھ کے مستقبل کو پلیزنٹ بنانا چاہیے, اور اسی لیے دیگر پارٹیاں سوائے مسلم لیگ نون کے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں کہ حالات ہیں ایسے کہ جس میں مجبوراً ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ہماری بات ہوئی اس میں یہی نقطہ بھی زیر بحث آیا کہ سب کو موقع ملنا چاہیے, اور جس کی جو مقبولیت ہے, جو جس کی اسٹرینتھ ہے, جو جس کی اکثریت ہے, اس کو اس کے مطابق سیاسی. ہاں, یہ مولانا صاحب کو جو کیوں لگ رہا ہے کہ سب کو موقع نہیں مل رہا, کیونکہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا کے پی کا, اس میں بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ کے اس میں کیبنٹ کو تبدیل کروانا پڑا, کیونکہ اس وقت ایک گورنر صاحب کا تعلق جے یو آئی ایف سے, ایک سائزبل جو کابینہ کے اندر لوگ تھے ان کا تعلق جے یو آئی ایف سے تھا. اب جے یو آئی ایف کو آپ کا کیا خیال ہے, کیوں لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آ رہی ہے؟ آپ اتحادی رہے ہیں نا, وہ کیا کنوے کرتے ہیں, کیا کانورزیشن ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ میں آپ کے سامنے 3-4 نکات پیش کروں گا, بہت سی باتیں ہوئی تو باری باری کرنا پڑے گا. ایک تو میں آپ کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ کیئر ٹیکر حکومت سب کی مشاورت سے بنی تھی, تو سب اس کے ذمہ دار ہیں. تمام لوگ بیٹھے تھے, سب نے کہا کہ اتفاق رائے کیا کہ بھائی یہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو منظور ہوگا, ہم اپنا ووٹ ان کے ہاتھ دیتے ہیں. اور 3-4-5 دن کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا. اب اگر آپ نے کیا ہے ایک فیصلہ تو ذمہ داری تو آپ کو بھی اتنی اٹھانی پڑے گی جتنی دیگر جماعتوں کو اٹھانی پڑے گی کیئر ٹیکر حکومت کی. یہ تو پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہم سے, یعنی پی ایم ایل این سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. تو کیسے ہم کریں گے لیول پلینگ فیلڈ آپ کے لیے؟ یعنی اگر الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دیتا تو پی ایم ایل این ذمہ دار ہے. اگر صدر صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ اس سے پہلے اوتھ لینے سے بھی کتراتے رہے ہیں, اور جو انہوں نے کیا انہیں غالباً نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے جو سپریم کورٹ نے بھی کہا, تو میاں نواز شریف صاحب ان کے پاس جائیں تاریخ دینے کے لیے. اور اگر اسکیمیں چل رہی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اللیگل ہیں, اور بہت مناسب بات کی شاہ صاحب نے, میں بالکل شاہ صاحب کے ساتھ ہوں, اور اگر واقعی کچھ ایسی اسکیمیں چل رہی ہیں جو کیئر ٹیکر کے پریویو میں نہیں آتی ہیں تو اس کو روکنا چاہیے. اس کے لیے راستہ یا الیکشن کمیشن ہے یا عدالت ہے. پی ایم ایل این تو کوئی عدالت نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جا کے وہ اسکیمیں روک دے گی. اس وجہ سے جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے تو اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ آپ کس سے بینیفیشری آپ ہوں ان ساری معاملات کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. جو سر 3 لوگ جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں, جن کا جھکاؤ پی ایم ایل این ہو, پنجاب کی جو ساری اسکیمز کی بات کر رہے ہیں اس کی بینیفیشری نون لیگ ہو. نہیں, دیکھیے ٹھہریے, اس وقت اگر کیئر ٹیکر کو کریڈٹ ملے گا تو پی ایم ایل این کو نہیں ملے گا. پی ایم ایل این کو کریڈٹ ملے گا 16 مہینے کا کریڈٹ بھی اور بوجھ بھی. اور آپ کے ساتھ ہماری ذاتی بات بھی ہوتی تو سب لوگ کہتے ہیں آپ بوجھ اٹھایا, آپ نے 16 مہینے کا جواب دیں لوگوں کو. اور اسی وجہ سے ہم گلی محلے کے اندر گئے, میں اٹک میں تھا, روز جا رہا تھا اٹک میں, 6 گھنٹے کے لیے جا رہا تھا لوگوں کے ساتھ درخواست کرنے, اپنا ریکارڈ سامنے رکھنے کے لیے, ہم نے کیا کیا بتانے کے لیے. تو لوگ موبلائز ہوئے, ورنہ اگر اس سے پہلے کہ ہم آپس کی ڈرائنگ رومز کی گفتگو سن لیں تو 500 لوگوں کو بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو بات یہ ہے کہ جو کام کرے گا کریڈٹ اس کو ملے گا. اگر کیئر ٹیکر شاندار کام کرتی ہے تو کریڈٹ کیئر ٹیکر کو ملے گا, اور اگر وہ کوئی انلیجیٹمیٹ کام کر رہی ہے تو عدالت اور الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہم پہ تو وہ بوجھ ہے 16 مہینے کا جس کی ہم کارکردگی اپنی جو میاں نواز شریف کے 4 سال ہیں 2013 سے 2017 تک وہ لوگوں کے سامنے رکھ کے, اور جو ہم نے اس میں اسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش کی, لوگوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات مانیں. اب یہ آپ بڑی زیادتی. دوسری بات, یہ ابھی بیرسٹر صاحب نے جو بات کی, شاہ صاحب نے تو بہت اچھی بات کی, بیرسٹر صاحب نے پولرائزیشن والی بات کی, بالکل ٹھیک بات. آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بڑھایا قدم عمران خان نے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے چارٹر آف
इकोनॉमी लिखना चाहते तो लिखा इमरान खान। वो कह रहे हैं ना गलतियां, और फॉर द रिकॉर्ड ये वो विंग है पीटीआई का, बैरिस्टर साहब इंक्लूडिंग ये जो मोहम्मद अली मोहम्मद है, ये जो असद कैसर है, जो कि मुज़ाकरात के देखिए ये तो बात ये है कि वट अबाउटरी हो जाती है ना थोड़ी सी, कि बस यही बात करें, ऐसे तो होता नहीं है, इसी को वट अबाउटरी अंग्रेजी में कहते हैं। ये वो कह रहे हैं हमने गलतियों से सीख लिया ना। मैं भी मान रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि आज आ जाएं और बैठ जाएं। प्रॉब्लम यह है कि खान साहब मानते नहीं है। जब भी किसी ने कोशिश की है कि कोई बैठ जाए और अफहाम और तफहीम के साथ गाली गलोच के बगैर कोई बात हो जाए, तो थोड़ी देर में खान साहब बयान दे देते हैं कि ये एनआरओ, मैं इसको पार्टी से निकाल दूंगा, इसको ये कर दूंगा, इसको वो कर दूंगा। तो डीपोलराइजेशन हम तैयार हैं, मगर कोई जिम्मेदारी थोड़ी सी लीडरशिप पीटीआई की जो है उस पर भी है। अब दूसरी जो बात है, जो अभी इन्होंने बात की कि एक साहब बाहर से आए और उनको एक, आज आपने अदालत का एवन फील्ड्स के हवाले से सुनी बात, और मरियम साहिबा का जब फैसला आ रहा था तो एवन फील्ड्स की जो मुतल्लिक बातें हुई थी वो तमाम प्रोग्राम आज चलाएं। और आज जब वो बार बार पूछ रहे थे कि मियां, पहले मरियम का पूछा था, आज पूछते थे कि मियां नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक एवन फील्ड से एस्टेब्लिश हुआ, पता चला नहीं। तो फिर ये प्रोग्राम्स किस चीज के थे? डॉक्टर साहब आज जो नैब के अंदर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप, मैं नैब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे जजेस के, मैं नैब की, मैं मान लेता हूं आपकी बात। वो आगे कह रहे मैं गिरफ्तारी नहीं चाहिए, वो कह रहे स्टेट ही पीछे हट जाए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मरियम साहिबा वाला फैसला निकाल के पढ़ लें अदालत का, और आज के अदालत के कमेंट्स पढ़ लें, छोड़ दें आप वकीलों को, वो तो आपके हमारे साथ मिले हुए हैं, या हमारे वकील हमारे साथ मिले हुए हैं और दूसरे भी हमारे साथ। जैसे मेहरबान है आप पे, जज भी मेहरबान है हमारे। यानी एवन फील्ड्स के मुकदमे में अगर कोई एविडेंस, जिस वक्त एविडेंस इकट्ठा हो रहा था, पीएमएलएन की हुकूमत थी या केयर टेकर थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना, वो 12 बक्स आए, वो जज बैठे, सुपरवाइजरी जज बैठे, उनके नीचे जज बैठे। तो सबके बाद अगर नवाज शरीफ, आज ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ का कोई कागज है कि, और सर ये सब कुछ ना ये 2018 की हुकूमत से पहले था, जिसकी आपकी शिकायत भी हैं, लेकिन अब आप चूंकि उस तरफ जाना नहीं चाहते, आपकी हुकूमत से पूछ रहे, वो सारे मामला सर आपने अल्लाह पे छोड़ दिए ना। आप जहां मुझे वो सारे मामला अल्लाह पे आपने छोड़ दिए। देखें, इस मुल्क को इसमें कोई शक नहीं, हीलिंग की जरूरत है, कोई शक नहीं है इसमें। तो और अभी ये जो आपके सारे ग्रजेस जिन्होंने ड्रेस करने हैं, उनके मामला आपने अल्लाह पे छोड़ दिए। मैं बराबरी की बात कर रहा हूं, आप आज जिक्र कर रहे हैं। आपको याद है वो जब खान साहब ने तकरीर की थी कि मैं इसका पंखा उतार दूंगा, इसका कूलर उतार दूंगा, मैं इसको मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी में डालूंगा। आज ट्रेडमिल, सर सुनिए, जेल में ट्रेडमिल गई है, जेल में साइकिल गई है, खान साहब का कमरा बड़े करने के लिए जेल की दीवारें तोड़ी गई हैं। ये वो जेल सबके लिए बराबर होती है, और ये जेल है, किसी का ड्राइंग रूम नहीं है। ये वो बातें किधर गई? ठीक है डॉक्टर साहब, अभी ये जो इससे पहले जो मामला थे, इस पे अगर दास साहब आपसे पूछूं, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सदर साहब कल कहते हैं कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाए, ऐसा नहीं होता। कमेंट्स में जो तासुर दिया गया ये गलत है, इसकी वो तरदीद करते हैं, चूंकि पीपल्स पार्टी बार बार तारीख की बात कर रही है और तारीख मांग रही है। आज की इस स्टेटमेंट के बाद एटलीस्ट आप लोगों को तसल्ली हो गई? जरा इससे पहले अगर काकड़ साहब ने जिस तरह स्टेटमेंट की वो भी सुनवा ले, फिर नासिर साहब इस इलेक्शन की तारीख के हवाले से आपसे पूछेंगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो असेसमेंट दी है शायद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिहाज से नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे अपनी असेसमेंट दी है, जिसका उनको राइट। जी नासिर साहब, आपको क्या लगता है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस प्रेस रिलीज के बाद पीपल्स पार्टी को अब यकीन है कि भाई तारीख आ जाएगी इलेक्शन की? अब वो जो आपकी तशवीश है वो तो आज कुछ हद तक दूर हो गई होगी इस प्रेस रिलीज के बाद? देखें, इसको स्टेटमेंट को मुस्बत समझते हैं। हमने तो हमारा यही मौकफ रहा है कि 90 डेज हो, लेकिन अगर डीलिमिटेशन और दीगर इशू थे तो 100 डेज हो जाएं, 120 डेज हो जाएं, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए। जैसे अभी 30 नवंबर तक इन्होंने कहा है कि डीलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस, अपीलें, सब कुछ के हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि वो शेड्यूल अब आ जाए ना, इसका इंतजार करने की क्या जरूरत है कि जी 30 नवंबर के बाद ही वो आएगा। तो ये जब तक शेड्यूल नहीं आता तब तक हमें रहेगा, इस पर क्वेश्चंस रहेंगे कि ये कैसे होंगे इलेक्शन, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाए और फिर जो अवाम फैसला करे, जिसको भी वो लेके आए, जिसको लाए, वो पाकिस्तान की अवाम फैसला करे। तजर्बे ना करने चाहिए। एक तजर्बा देख लिया जो किया गया था उस वक्त और किस तरह उनको लाया गया। अब ये
پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں، جس کے لیے بھی، جس کو بھی لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تاریخ آ جانی چاہیے، کیا وجہ ہے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں، باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں، ہو جانا چاہیے. کیوں نہیں ہو رہی؟ وائی؟ آپ کا کیا خیال ہے پیپلز پارٹی کا کیوں اناؤنس نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ 30 نومبر کے بعد کریں گے جب یہ ساری ڈیلیمیٹیشن ہوں گی، اور لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی کر دیں، اور مزید لوگوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ جی 1 دسمبر سے نامینیشن فارم ملنا شروع ہو جائیں گے، 4 یا 5 تک وہ ان کو بھرنا پڑے گا. پھر جو بھی وہ ایک پورا سلسلہ، بھلے وہ جو جنوری کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے اس تک چلا جائے، لیکن شیڈول تو آ جائے نا. ہمارا تو سمپل سا موقف ہے. ناصر، میرا سوال یہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شیڈول کیوں نہیں آ رہا؟ اب یہ جو نہیں آ رہا، اب اسی کے اوپر اف اینڈ بٹس ہیں نا، جس کے لیے چیئرمین صاحب بھی کئی دفعہ کھل کے کہہ چکے ہیں کہ جو الیکشن ڈیلیئنگ از الیکشن ڈینائڈ کی طرف جو ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ایک ہی حل ہے کہ وہ الیکشن شیڈول دے دیا جائے. تو اسی بات پہ بات آتی ہے کہ پھر وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم تو اس کا ہمارا تو واضح موقف رہا ہے کہ میاں صاحب کو جو سزائیں ہوئیں وہ غلط ہوئیں، کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ، یا یہ جو دوسرا آج ان کو اپیل کا حق ملا ہے، تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. قانون کو وہ فیس کریں آ کے. لیکن جو تاثر دیا جا رہا ہے، جس کی بات ہوئی یہاں پہ، وہ ایک غلط ہے، جس پہ ہمارے لوگ اگر بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ میاں صاحب سے خوش نہیں ہے یا مسلم لیگ نون سے. ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بڑی پارٹی ہے، یہ تاثر نہ جائے. جس طرح عمران خان کو پہلے دن ہم نے سلیکٹ کہہ دیا، اس طرح کل کو جو بھی ریزلٹ آتے ہیں، ہم تو بہت ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شاہ صاحب، پارٹی آپ کو سرپرائز دے گی. تاثر ختم کرنا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ اگر تاثر ختم کرنا ہے تو الیکشن شیڈول کا اناؤنس کر دیں، ٹھیک ہے، فوری طور پر. تو بس اس کے بعد یہ تاثر نہیں ہوگا کہ یہ ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، صرف تاریخ کے اناؤنسمنٹ کی بات ہے. جی بالکل، کیونکہ ایک پروسیس پھر شروع ہو جائے گا نا، پھر وہ الیکشن کمیشن اور سارا کچھ. ٹھیک ہے، صرف تاریخ کا مسئلہ ہے نا، پھر وہ تو پھر لیول پلینگ فیلڈ. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ آ جائے تو لیول پلینگ فیلڈ آ جائے گی؟ جب لیول پلینگ فیلڈ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ جی چیف منسٹر ہمارا لگ جائے، منسٹرز ہمارے لگ جائے، ساری بیوروکریسی ہماری لگ جائے، ہم جس کو کہیں اٹھا کے لے جائیں، یا جو بھی. ہم ایسا نہیں ہے. وہ جو یکساں چیئرمین صاحب کی دوبارہ سنے بات، جب بھی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا سب کو موقع ملنا چاہیے. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جو اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ظاہر ہے جو شدت پسند ہیں، جن کو کیسز کا سامنا ہے، اور جس طرح عمران خان صاحب نے لوگوں کو اکسایا 9 مئی پہ، لیکن جو اس وقت گرفتار ہیں وہاں پہ، جس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو تو ٹوکن سزائیں دے کے چھوڑ دیا جائے. اصل مائنڈ سیٹ کو پکڑا جائے، جس نے لوگوں کی ذہن سازی کی. ان سے تو ہماری بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، خان صاحب سے تو ہماری بات نہیں ہو سکتی، جو جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن دوسرے بہت سارے لوگ ہیں اب جو ان کے چھوڑ چکے ہیں، یعنی سر جنہوں نے یہ نئی پارٹیز بنائی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں گڈ پی ٹی آئی ایک بیڈ پی ٹی آئی، گڈ پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے؟ گڈ، بیڈ، بیٹر، ورسٹ، جو بھی کہہ لیں، ہم اس مائنڈ سیٹ سے بات کبھی نہیں کریں گے، نہ اب نہ بعد میں. جنہوں نے 9 مئی کے واقعے کے جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اس بات پہ اکسایا، اور یہ پوری جتنے لوگ ان کو چھوڑ چکے انہوں نے خود آ کے بتایا ہے کہ اس میں خان صاحب تھے اور کچھ اور ان کے لوگ تھے. باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بیرسٹر صاحب یہ صاف آدمی ہیں، ہم ان کے ساتھ تو بات کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے. اسی لیے میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان سے بات کی. بیرسٹر صاحب، یہ آج کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز کے بعد آپ لوگوں کو لگتا ہے تاریخ کے حوالے سے یہ جنوری کے آخری ہفتے میں، فروری کے پہلے ہفتے میں ہو جائیں گے الیکشن، یا جو انہوں نے بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ صدر صاحب کے انٹرویو کے نتیجے میں دی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، میں ایک بات کانسٹیٹیوشنل کانٹیکسٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت ایک ایسی سٹیٹ میں ہیں، ایک ایسی حالت میں جس کو میں وائلیشن کنٹینیوم کہوں گا. یعنی مسلسل ہم ایک کانسٹیٹیوشن کی ایک بہت ہی اہم شق کی پامالی کی حالت میں ہیں، اور وہ حالت تسلسل جاری ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوئی حالت. تو پہلے تو ڈیٹ کا اعلان ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو یہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے اور ہر وہ کام کر رہا ہے جو اس کے مینڈیٹ میں نہیں ہے، لیکن جو کام اس کے مینڈیٹ میں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کرے اور اس کے بعد تیاری کرے الیکشن کنڈکٹ کرانے کی، یہ واحد کام ہے جو وہ نہیں کر پا رہا اور یا نہیں کیا. دوسری بات،
الیکشن کی آپ نے ناصر صاحب سے بھی بات کی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا. دیکھیں پاکستان میں اس وقت میں پولیٹیکل اینٹیٹیز کو، پارٹیز کی بات نہیں کر رہا، اینٹیٹیز کی بات کر رہا ہوں. ان کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وہ لوگ ہیں جو الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے اور جے یو آئی اے ساری پارٹیاں ہیں. اچھا ایک وہ پارٹیاں ہیں جو خاموش ہیں. ان میں یقیناً ڈاکٹر صاحب کی پارٹی ہے پی ایم ایل این، جو کہ ڈیٹ کے حوالے سے کوئی سخت بات نہیں کر رہی، بلکہ ان کے رہنماؤں کے بیان ریکارڈ پہ ہیں، رانا صاحب کے، خواجہ صاحب کے، کہ یہ الیکشن ہوں گے تو ہوں گے. وہ مطلب کوئی حتمی ڈیٹ دینے کو تیار نہ اس وقت سے نہ اب ہے. دوسری بات، تیسرا جو گروپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، جو باقاعدہ سپریم کورٹ گئے ہیں، پٹیشنز دائر کی ہیں، جس میں ہم نے الیکشن میں التوا کی قانونی طور پہ چیلنج کیا ہے اور الیکشن کی ڈیٹ دینے کی ابتدا سپریم کورٹ سے کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اب نیکسٹ ویک میں کیسز لگ گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے، جو 90 ڈیز کی پٹیشن ہے. آئی ہوپ، میری یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ خود ایک ڈیٹ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی گی کہ آپ ڈیٹ دیں. ورنہ اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو یہ 30 نومبر اور 30 جنوری اور یہ اس طرح ڈیٹ چلتی جائے گی اور ایک کنفیوژن رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ لگتا ہے آپ کو عدالت کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں. آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، دا ویری فیکٹ کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی اور کچھ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں نگران حکومتوں کی شکل میں، اور وہ ایک مخصوص جماعت کو مکمل طور پہ پیٹرونائز کر رہے ہیں. ناصر صاحب تھوڑے سے شریف آدمی ہیں، انہوں نے کھل کے بات نہیں کی. میں کھل کے کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا بات کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جب تک فواد موجود ہے تو آپ الیکشن فیئر نہیں کر سکتے، جب تک پنجاب کی میں محسن نقوی کی حکومت ہے وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن آپ نہیں کرا سکتے، کے پی میں آپ نہیں کرا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ جو بیوروکریسی ہے اس میں ان کا کنٹرول ہے، مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کا. یہ واضح بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب تک یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی اور الیکشن کمیشن جب تک until it puts its foot down اور وہ انشور کرے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، اس وقت تک لیول چلیں ٹھیک ہے. اب آپ لوگ مجھے پوری بحث کو سمیٹنا. ڈاکٹر صاحب بار بار یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک ہی بات ہے کہ جی آپ کو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارے معاملات ہیں، بیوروکریسی آپ کے کنٹرول میں، الیکشن فیئر نہیں ہوں گے، آپ چوزن ون ہیں. ہمیں سلیکٹڈ تو نہیں کہتی لیکن چلیں چوزن ون. ابھی آپ نے سب سے پوچھا کہ اچھا اس لیول پلئنگ فیلڈ کو لیول کرنے کے لیے ان سے پوچھوں جن کے خدشات ہیں آپ کے تو انہوں نے کہا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دے، تو میں بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سر تو کر دیتے میاں نواز شریف صاحب کر دیتے الیکشن سر اس دن جلسے میں کھڑے ہو کر کہہ دیتے. نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات، کیونکہ وہ الیکشن کمشنر ہے. نہیں چیف الیکشن کمشنر سر ان کی جماعت کے لیڈرز بھی نہیں ہیں پر وہ مانگ رہے ہیں. تو ہم بھی مانگ رہے ہیں. کہاں؟ میں آپ کے سامنے پروگرام میں مانگ رہا ہوں. سر نواز شریف صاحب کی تقریر، نواز شریف صاحب میں کچھ بھی نہیں ہوں. آپ نے بلایا کہ میرا سر آپ ضرور، پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں. آپ نے آج کہہ دیا، آج میری بات سن لیجئے. آپ کو